بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آپ کو سوچنے سمجھنے کی میں کچھ بات کر رہا ہوں تاکہ شعور پیدا ہو، دماغ کھلے، سوچنا چاہیے۔ دماغ اللہ نے دیا ہے۔ دماغ کفر ایمان کے مسئلے میں ایک دم کافر کہنا بہت بڑا جرم ہے۔ کافر کہہ سکتے ہیں مگر جب کنفرم ہو، جیسے وسیم رضوی، سلمان رشدی، یہ کھلے کافر ہیں۔ اچھا، بعض وقت زبان کافر ہوتی ہے، دل مسلمان ہوتا ہے۔ زبان کافر ہوتی ہے، دل مسلمان، یعنی جملہ کفریہ نکل جاتا ہے لیکن دل مسلمان ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے محمد رفیع نے گانا گایا، خدا بھی آسماں سے جب زمیں پر دیکھتا ہوگا، میرے محبوب کو کس نے بنایا ہے سوچتا ہوگا۔ ایک ساتھ کئی کفر ہیں۔ خدا بھی جب کہنا، آسماں سے زمیں پر کہنا، دیکھتا ہوگا، میرے محبوب کو کس نے بنایا ہے سوچتا ہوگا۔ کئی کفر ہو گئے نا، 5-6 کفر اکٹھے۔ لیکن محمد رفیع کی زبان کو ہم کافر کہیں گے، دل کو نہیں۔ شعر کو کفریہ قرار دیں گے، اس کو آج تک کسی نے کافر قرار نہیں دیا، نہ دیوبند نے نہ بریلوی نے۔ کیوں نہیں دیا؟ جب یہی بنیاد جیسے کافر بنانے کا جو لوگ فارمولہ اپنائے ہوئے ہیں بات بات میں، تو وہ محمد رفیع کو کیوں مسلمان مانتے ہیں؟ کہاں ان کی توبہ بتاؤ، آپ توبہ بتاؤ۔ گانا گا کے گئے توبہ بتاؤ، یا تو کفر کا فتویٰ لگواؤ۔ گانے کو کفریہ قرار دیا ہے، ان کو کافر آج تک کسی نے بھی نہیں کہا۔ زبان کا کافر ہونے ایک الگ چیز ہے، دل کا کافر ہونے ایک الگ چیز ہے۔ کلمہ ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ کلمے کا زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنے کا نام مومن ہونا ہے، ایمان والا ہونا ہے۔ زبان سے کلمہ پڑھ رہا، دل نہیں تصدیق کر رہا تو مسلمان نہیں۔ دل سے مان رہا، زبان سے اقرار نہیں کر رہا، مسلمان نہیں۔ تو زبان کبھی کفر بکتی ہے، دل کافر نہیں ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ بعض وقت آدمی جلد بازی میں کہہ دیتا ہے میں مسجد میں پیشاب کر کے آتا ہوں، یا کسی اور ملنے والوں سے بھی کہتا ہے جاؤ تم مسجد میں پیشاب کر آؤ، مسجد سامنے مسجد میں پیشاب کر آؤ۔ تو یہ زبان کافر ہوئی، دل کافر نہیں ہوا۔ دل میں یہی ہے کہ وہ مسجد کے سائڈ میں پیشاب گھر بنے، میں جا کے پیشاب کر آؤ، زبان سے نہیں کہہ رہا، جلدی میں زبان سے نکل رہا جاؤ مسجد میں پیشاب کر آؤ۔ یا خود بھی آدمی کہہ دیتا میں ابھی مسجد سے پیشاب کر کے آتا ہوں۔ تو مسجد تو نماز پڑھنے کی جگہ ہے لیکن زبان سے نکل جاتا ہے عام طور سے، لیکن دل کافر نہیں ہے۔ زبان سے کفر نکل رہا ہے، دل میں یہی ہے کہ مسجد کے سائڈ میں پیشاب کر آؤ۔ اسی طرح سے اب میں آپ کو اور مثال دیتا ہوں۔ آدمی عبد الرحمن، عبد الغفار، عبد الستار سے جب لڑائی ہوتی ہے تو ڈائریکٹ رحمان کے برا کہنے لگ جاتا ہے، رحمان ایسا، غفار ایسا، ستار ایسا، یہ تو اللہ کے نام ہے۔ لیکن عبد کی جگہ وہ ڈائریکٹ رحمان، رحیم، کریم کے انسانوں کو برا کہنے لگتا ہے۔ تو وہ بندے کو ہی کہہ رہا ہے، اللہ رب العالمین کو نہیں کہہ رہا ہے۔ گویا یہاں بھی زبان کافر ہے، دل کافر نہیں ہے۔ عبد الغفار کو لوگ غفار کے برا کہتے ہیں، عبد الستار کو لوگ ستار کے برا کہتے ہیں۔ تو ستار، غفار یہ تو اللہ کے نام ہے، جبار اللہ کا نام ہے، رحمان اللہ کا نام ہے۔ تو یہاں بھی زبان کافر ہوتی ہے، دل نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک اور میں بتاتا ہوں کہ حضرت حسین منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے جب نکلا انا الحق، میں خدا ہوں، اس کا معنی یہی ہے۔ تذکرۃ الاولیاء کتاب پڑھیے آپ، حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ فتویٰ لگا کفر کا، تو جب کفر کا فتویٰ لگا تو اب بریلی والے، دیوبند والے دونوں ولی کیوں مان رہے ہیں؟ مومن ہی نہیں مانتے، ولی مانتے ہیں۔ بے شک ہم بھی ولی مانتے ہیں، اور دونوں ولی مانتے ہیں، دیوبند والے بھی ولی مانتے ہیں اور بریلی والے بھی ولی مانتے ہیں، دونوں دل و جان سے مانتے ہیں، جبکہ دونوں کو معلوم ہے کہ فتویٰ لگا ہے کفر کا۔ اور آج کے عالموں نے نہیں، اس زمانے کے بڑے بڑے علماء نے لگایا ہے، جن کو ہزاروں لاکھوں حدیثیں یاد ہوتی تھیں، انہوں نے لگایا ہے۔ کیا وہ حدیث انہوں نے نہیں پڑھی تھی؟ حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے جو بندہ نوافل پڑھتا ہے تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ کیا یہ حدیث ان کو نہیں معلوم تھی؟
ان کو بھی معلوم تھی، مگر کیوں لگایا؟ اب بریلی والے کیوں نہیں مانتے ان کو کافر؟ دیوبند والے کیوں کافر نہیں مانتے؟ بریلی والے جو اتنی رٹ لگاتے ہیں کہ صاحب کافر کہو، ان کو کافر کہو دیوبند والوں کو، تو ان کے بارے میں کیوں خاموش؟ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جب کہ فتویٰ لگایا، پوری دنیا کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، وہاں بھی تو خوش فہمی کی جاتی ہے نا کہ نہیں منصور حلاج حق پر تھے، وہ ان الحق جو نکلا وہ اللہ کی آواز تھی، ان کے منہ سے نکلی تھی، زبان ان کی تھی، آواز اللہ کی تھی، ان الحق، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، جو زیادہ نوافل پڑھتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو حضرت منصور حلاج کا انتقال ہو گیا، کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ اللہ نے اپنی رحمت سے بخش دیا۔ کا وہ دو گروہوں کے ساتھ کیا ہوا؟ ایک آپ کا خلاف تھا، ایک موافق تھا، کہ اللہ نے دونوں گروہوں کو بخش دیا۔ ایک شریعت کی وجہ سے میرا مخالف تھا اور ایک میری محبت میں موافق تھا، اللہ نے دونوں گروہوں کو بخش دیا۔ تذکرۃ الاولیاء پڑھا آپ۔ تو کفر ایمان کا بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا دیوبند والوں کو بریلی والے ایک دم کافر، اور یزید کو کہتے ہیں ہم کافر نہیں کہیں گے، الٹی گنگا بہتی ہے، الٹی گنگا بہ رہی ہے ان کی۔ آپ تو صاحب یزید کو کہتے ہیں ہم کافر نہیں کہیں گے، امام اعظم نے نہیں کہا۔ او ہو، امام اعظم نے نہیں کہا، اتنے بڑے ظالم کو، خبیث کو امام اعظم نے کافر نہیں کہا، کدھر لکھا ہوا ہے؟ کہاں ہے ان کا قول؟ پھر امام احمد بن حنبل نے کیوں کافر کہا؟ انہیں کون سی روایت ملی تھی کافر کہنے کی؟ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ تو تم جب اتنے ہی کافر کہلواتے ہو، تھانوی صاحب کو کہو، نادوی صاحب کو کہو، نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر ان کو کیوں نہیں کہلواتے ہو تم؟ یزید کو کافر کیوں نہیں کہلواتے ہو؟ حضرت منصور حلاج کے خلاف کیوں مہم نہیں چلاتے ہو؟ اور تمہارے یہاں جو آپس میں فتوی بازی ہے، مفتی غلام محمد ناگپوری کو کافر کہا، تو جو انہیں مسلمان ہے وہ کیا مسلمان مانتے وہ کیا ہوئے؟ بڑے بڑے دو عالموں کے فتوے ہیں، قاری ظہیر صاحب پر فتویٰ ہے، علامہ پیر کرم شاہ ظہری پر کفر کا فتویٰ ہے، تو انہیں جو مسلمان مانے وہ کیا ہوا؟ زاہد ملت قطب نیپال پر کفر کا فتویٰ، انہیں جو مسلمان ماننا ہے وہ کیا ہوا؟ بڑا نازک مسئلہ ہے، اسی خاموش رہو، اللہ ہم سب کو سمجھ